نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کی جانب سے آواز دی جاتی ہے، آواز آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طالب، اس کے لیے جستجو کرنے والے آگے آؤ، قریب آ جاؤ۔ جو پہلے ہی قریب ہے اور قریب ہو جائے، کیونکہ یہ رمضان کی گھڑیاں قریب سے قریب سے قریب تر کر دینے والی ہیں۔ آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ یا باغی الشر، اے برائی کے طالب، اقصر، اب رک جا، ٹھہر جا، معصیت کو ترک کر دے، کیونکہ اب تو رمضان کا چاند طلوع ہو چکا آپ پر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی نہ رکو گے تو کب رکو گے؟ اگر اب بھی ہماری جانب نہ آؤ گے اور نافرمانی اور معصیت کو ترک نہیں کرو گے، پھر کون سے لمحے ہوں گے، کون سی گھڑیاں اور پل، دن، راتیں، وہ کون سی آئیں گی تمہاری زندگی میں جس میں آپ معصیت سے رک پاؤ؟ مطلب یہ کہ اگر آج نہ رکے تو پھر کبھی رک نہ پاؤ گے۔ اگر یہ سمے ملنے کے باوجود تمہارے دل میں ہماری جانب رغبت پیدا نہ ہو، جستجو پیدا نہ ہو، تو پھر شاید اس سے بڑی ناکامی، نامرادی اور کچھ نہ ہو۔ قریب آ جا۔ اور فرمایا اللہ عز و جل پھر پہلی رات تھی، لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کر دیتے ہیں، بڑے سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ابھی روزہ نہیں رکھا، روزہ تو صبح اب رکھیں گے نا، رات پہلے آتی، غروب آفتاب کے بعد پہلی رات رمضان کی گزر چکی ہے، اب یہ پہلا آگے دن شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا ہے۔ تو پہلی رات جب ابھی روزہ رکھا نہیں ہے، اللہ عز و جل جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے مالک ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہمیں اپنے لطف و عطا سے اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے ان لوگوں کو شامل فرما دے جن کو اے مالک تو اسی رمضان میں جہنم سے آزاد کر دینے کا ارادہ فرما کر ہمیشہ کے لیے اس کو آزادی کا پروانہ عطا فرما دینے والا۔ اللہ ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے معمور فرما دے، اپنی رحمت اس سے ہمیں لبریز فرما دے، ہمارا تن من ظاہر باطن اجلا فرما دے، تیری رحمت سے بھیگ جائیں اور تیرے رحمت کے دامن میں اس طرح ہمیشہ کے لیے آ جائیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم سے ہمیں تم محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ افطار، روزہ کو افطار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح افطاری کیا کرتے تھے؟ پہلے تو یہ ہے کہ افطاری کا وقت جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رات مشرق سے آ جائے، دن مغرب میں چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا یہ افطاری کا وقت اس کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو افق پر، آسمان پر ابھی بہت سی روشنی باقی ہوتی ہے، تو بعض بندوں کو ابہام ہوتا ہے کہ شاید ابھی دن باقی ہے۔ نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد بھی افق پر روشنی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے کہا کہ بھائی سواری سے نیچے اترو اور ستو گھولو تاکہ میں افطاری کروں۔ روشنی تھی، آپ نے اسلام سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، روشنی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آپ رک جاتے، فرمایا سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو۔ لیکن افق پر روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزید کچھ دیر ٹھہر جاتے، فرمایا سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو۔ سواری سے نیچے اترے وہ ساتھی، انہوں نے ستو گھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی، جب
رات آ جائے اور دن چلا جائے تو پھر افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگرچہ سورہ غروب ہونے کے بعد افق پر بہت زیادہ اجالا اور روشنی ہی کیوں نہ ہو، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جس دن دھوپ پوری تمازت کے ساتھ لگی ہونا تو سورہ غروب ہونے کے بعد بھی کافی روشنی ہوتی ہے جب اذان شروع ہوتی ہے، بلکہ ابھی اذان شروع ہو تو محسوس ہوتا ہے کافی سارا دن باقی ہے۔ نہیں، سورج کا غروب ہونا افطار کا وقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت ہمیشہ خیر و عافیت سے رہے گی جب تک افطار جلدی کرے گی، یعنی جب افطار کا وقت ہو گیا اس وقت افطار کر لینا، یہ خیر و عافیت۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے میری سنت پر رہے گی جب تک ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ ستارے جو ہیں وہ 10 12 15 منٹ کے بعد نکلتے ہیں، یعنی جب روشنی وہ ختم ہو جاتی ہے، تاریکی چھاتی ہے، تو پھر ستارے نمودار ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تک ستاروں کا انتظار نہ کرے گی اس وقت تک میری امت سنت پر رہے گی۔ اس سے ستاروں کا انتظار نہیں کرنا۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ روزہ افطار کرتے ہیں کو 10 15 منٹ کے بعد، وہ یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، آپ رات تک روزہ جو ہے نا اس کو مکمل کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور رات جو ہے نا وہ ستارے نکلنوں کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ آپ پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور نبی الاسلام نے عملاً قولاً فعلاً یہ بتایا ہے کہ رات تک روزے کا مطلب یہ ہے سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا ہے، اس کو مزید انتظار میں مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ افطار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے، جس میں نمی ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ حرمین میں جن ساتھیوں کو اتفاق ہوا ہے وہاں ہوتی ہی تازہ اور تر کھجور ہے جس کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اے مالک، جنہوں نے وہ افطاریاں کی ہیں ان کو دوبارہ افطاریوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو اس منظر اور اس افطار کی سرشاری سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھا سکے، اے اللہ اپنے لطف و عطا سے ان کو حرمین کی زیارت اور اس کی ضیافت عطا فرما دے، ان کو بارہا مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو وہاں پر تر کھجور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں عام طور پر تر کھجور جو ہے یہ کاکروچ جو کلر ہے نا، پاکستانی کھجور ہے، اس کے اندر تھوڑی سی نمی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام تر کھجور سے روزہ افطار کرتے، اگر وہ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو، اس میں برکت ہے، کھجور کے اندر برکت ہے۔ برکت کا بے شمار معنی مفہوم اہل علم نے بیان کیا، لیکن جدید طب ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ برکت کے یہ پہلو بھی موجود ہیں کہ انسان جب صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اس وقت ایسی چیز کی ضرورت ہے جو زود ہضم ہو اور ثقیل بھی نہ ہو اور قوت والی بھی ہو، تاکہ انسان کی انرجی جو زائل ہوئی ہے وہ انرجی بحال ہو۔ اور کھجور یہ طاقت کا مرکب بھی ہے اور اس کے ریشے ایسے ہضم والے ہیں کہ آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جن کو آئرن کی کمی ہوتی ہے وہ جب روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو ان میں شام کے وقت آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ کھجور یہ آئرن کا بھی مرکب ہے، یہ کھجور آئرن سے لبالب بھری ہوئی ہے۔ جب اس کے ساتھ افطاری کریں گے تو برکت جو مالک نے دینی ہے اس کے ساتھ یہ کمزوریاں بھی اللہ عز و جل دور فرما دیتے ہیں۔ تو اگر یہ کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی اس کے ساتھ افطاری فرما لیا کرتے تھے۔ ویسے تو کسی بھی چیز سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، جس طرح ابھی میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے، آپ علیہ السلام نے ستو کے ساتھ جو ہے اس کو پانی یعنی ایسا مشروب بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا ہے، لیکن معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے، کھجور کے ساتھ تر کھجور ورنہ خشک کھجور، یا پھر آپ علیہ السلام چند گھونٹ پانی پیتے تھے۔ اس حدیث سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت بہت زیادہ پانی نہیں پیتے تھے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم افطاری کے وقت
بہت زیادہ پانی نوش فرماتے ہیں، جبکہ اگر یعنی گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن جتنی گرمی یہاں ہے اس سے بڑھ کر عرب کے اندر گرمی ہوتی ہے. وہاں تو تقریباً 50 تک جو ہے نا، بلکہ 50 سے ابو درجہ حرارت چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ افطاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے. زیادہ پانی پینا افطاری کے وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں. پی سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا بندہ پی نہیں سکتا، پی سکتا ہے، لیکن جہاں سنت کی بات ہو رہی ہے تھوڑا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. اور سنت میں جو خیر ہے، برکت ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کسی چیز میں واللہ نہیں ہے. اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سنت سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے، شدید محبت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع میں ان کو دنیا کی کسی طاقت، کسی حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وفد کے ساتھ ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کے جو ہے نا وفد کے ساتھ وہاں پر ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے. تو کھانے کے وہاں پر دسترخوان پر کھانا چنا گیا، تو وہاں پر کھانا کھاتے ہوئے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر پڑا. اب مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اگر نوالا نیچے گر پڑے اس کو صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نیچے ہوئے نوالا اٹھانے کے لیے، تو ساتھ ایک ساتھی بیٹھا تھا، اس نے اشارہ کیا. بڑے بندے بیٹھے ہوئے، ایران کا بادشاہ، وزراء ہیں، مشیر ہیں، وزیر ہیں، بڑے سرکار، ہائی جنٹری بیٹھی ہوئی ہے، اور نیچے سے نوالا اٹھانا، شاید وہ کہیں گے کہ بندوں کو یہ بڑے جو ہے نا وہ کھانے کے حوالے سے بڑے حریص ہے کہ نیچے چیز بھی اٹھا کھاتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فکرہ کہا، تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کیا. انہوں نے کہا اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء حمقاء، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ دنیا کے بادشاہ، سربراہ، دنیا میں اختیار، مملکت اور وقار ان کو ملا ہے، لیکن ہم اگر اس حیثیت پہ یہاں پر موجود ہیں، کسریٰ کے سامنے بیٹھے ہیں. عرب کے دنیا کو لوگ کیا سمجھتی تھی؟ ان بدوؤں کو، دیہاتیوں کو، ان کی دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی قدر و قیمت نہ تھی. کہا آج اگر ہم کو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، رفعت سے اللہ نے نوازا ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے. کیا میں نبی الاسلام کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سنت سے والہانہ محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہونا چاہیے. اور یہ تو پکی بات ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ فکرہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کی قسم ہے اور کوئی راستہ نہیں جنت کو جاتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری کو چھوڑ کر کسی اور راہ پہ انسان چلے گا، جنت کو نہیں جاتا. بتانے والا جتنا مرضی خوشنما کر کے بتاتا رہے، بڑا دل فریب انداز میں جو ہے اس کو واضح کرتا رہے، بڑی جو ہے اٹریکشن پیدا کرتے رہے ان راہوں کے اندر، لیکن جو راہ نبی الاسلام کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا انسان نہیں چلتا، وہ جنت کی طرف راستہ نہیں جاتا ہے. آپ الاسلام کے آنے کے بعد جنت کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ وہی راستہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے باسیوں کو رہنمائی کرتے ہوئے اس راہ پر چل کر جنت تک جو ہے وہ راستہ اس کی رہنمائی فرما دی. آپ الاسلام کی سنت سے پیار، محبت، یہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت بہت زیادہ پانی نہیں پیتے تھے. اب طبی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، باقاعدہ اہل طب اور سائنس یہ بات ہم کو بتاتی ہے کہ صبح سے شام تک اگر انسان نے کچھ نہیں کھایا پیا تو یک لخت اگر معدے میں پانی زیادہ چلا جائے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان
یک لخت پانی جب اندر جاتا ہے تو اس کے اندر اندرونی سطح میں انبساط پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے. جب یہ پھیلاؤ ہوتا ہے اگر اوپر کی طرف ہو, اوپر دل ہوتا ہے, اس پر بوجھ اور برڈن پڑتا ہے. دیکھیں بعض دفعہ آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو, بعض دفعہ شدید گرمی کے موسم میں بندے نے زیادہ پانی پیا تو یہاں پر درد شروع ہو جاتی, ہاں جی, پین ہوتی ہے. وہ پھیلاؤ میدے کا, اور اگر میدے کا پھیلاؤ نیچے کی جانب ہو تو نیچے جو بڑی آنت ہوتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. جب پانی زیادہ یک لخت گرمی کے موسم میں پیا ہے تو پیڑ میں مروڑ اٹھتا ہے, بندے کو قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ میدے کی اندرونی سطح کے اندر پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے. اگر دائیں جانب ہو, بائیں جانب ہو, تلی ہے, جگر ہے, اس پر بوجھ اور برڈن پڑتا ہے, اندیشہ ہے نقصان کا, کیفیت ہے. ہمارے والد گرامی حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا کہ ایک نوجوان بڑا صحت مند اور تندرست, طاقت, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری طاقتوری جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں تو ہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے میں ہم بڑے کمزور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھوک اور پیاس جو ہے اس کو اختیار نہیں کیا ہے. ہمارا معمول یہ ہے کہ دن میں جو لوگ کھانا کھانے والے ہیں صحیح طریقے سے وہ تو 3 مرتبہ مشکل کھاتے ہیں, ہم 10-12 مرتبہ کھاتے ہیں. یعنی چرتے چکتے, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, وہ کھانے میں ہی ہمارا وقت گزرتا ہے. وہ چونکہ بھوک برداشت کرنے کی کیفیت نہیں ہے, اس لیے افطاری کا وقت تھا, اس نے تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب جو ہے وہ 2 سوڈا بنا کے پاس رکھا ہوا ہے, ٹھنڈا گرمی کے موسم میں پہلا روزہ. اب افطاری کا جب وقت ہوا اس نوجوان نے وہ جگ اٹھایا, منہ کے ساتھ لگایا اور گھٹا گھٹ پیتا چلا گیا. جب تک آخری گھونٹ نہیں پیا اس نے نیچے نہیں رکھا. ادھر اس نے نیچے رکھا, ادھر یہاں درد شروع ہوئی اور گرا اور فوت ہو گیا. گرا اور فوت ہو گیا. افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. پہلی بات, آپ الاسلام کا معمول یہ ہے زیادہ پانی نہیں پیتے تھے. دوسرا, مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے. اور 3 سانسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1.5 لیٹر کا جو مگ ہے اس کو 3 سانسوں میں پینا ہے, نہیں. ایک نارمل گلاس جو ہوتا ہے اس کو ایک گھونٹ لیں, سانس لیں, پھر گھونٹ لیں, پھر سانس لیں, پھر تھوڑا سا پئیں. یہ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے. تیسری حدیث میں یہ بات آتی ہے آپ نے گھٹا گٹ اونٹ کی طرح پانی پینے سے منع کیا ہے. گھٹا گٹ اونٹ کی طرح پانی پینے سے منع کیا ہے, کیونکہ اونٹ جو پانی کو منہ لگاتا ہے پھر پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے. وہ سا جب تک ٹوٹتا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ساتھ بھی بیچ لے جاتا. اس طرح گھٹا گٹ پانی پینے سے منع کیا ہے. سنت کو مد نظر رکھا جائے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ہم میں سے اکثر احباب کی کیفیت یہ ہے آج پہلا روزہ ہے, پتہ لگ جائے گا, لیکن ان باتوں کو ذرا یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے اللہ عز و جل ہمیں بہت زیادہ اجر بھی عطا فرما دیں اور ہمیں بہت زیادہ مستقل فائدہ بھی دے دیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا, افطاری کے وقت جب کھجوروں کے ساتھ اور تھوڑا سا 1 گلاس پانی لے لیں, 2 گلاس پانی لے لیں, لیکن پئیں ذرا تسلی کے ساتھ. تھوڑا سا پانی پئیں, سانس لیں, تھوڑا سا پانی پئیں, 2-4 کھجوریں کھائیں, اس کے بعد آپ چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام افطاری اتنی ہی کیا کرتے تھے. پھر ہر ایک حدیث میں آتا ہے آپ نماز سے پہلے افطاری اس طرح کرتے تھے کھجوروں کے ساتھ. اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم باقی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ منع ہے افطاری کے وقت, لیکن ہمارے لوازمات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور لوازمات کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک تسلی نہیں ہوتی اٹھتے نہیں, اور پورا رمضان مغرب کی نماز تکبیر اولا گئی, 1 رکعتیں گئیں, 2 گئیں, اور بعض ساتھیوں کی 3 گئیں. کھانے کی گنجائش رخصت موجود ہے, لیکن یہ جو نقصان ہو گیا ہے نا, یہ نقصان رمضان بار بار نہیں ملتا. رمضان کی بابرکت گھڑیاں جو ہیں وہ بار بار تو زندگی میں نہیں لوٹتی, سال بعد لوٹتی ہیں, اور پورے رمضان میں مغرب کی نماز ہی نکل جاتی رہے, یہ نقصان ہے. نبی علیہ السلام کی سنت کو مد نظر رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے تو باجماعت تکبیر اولا سے تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یہ تسلی اس لیے کہا ہے کہ اگر زیادہ پانی زیادہ کھایا ہو تو مغرب پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے, سا نہیں رلتا نال. گھر سے آئیں چوکھا پانی پیتا ہوئے تو سا نہیں رلتا. مغرب کے وقت اگر اتنی ہی افطاری کریں گے, سانس بھی نارمل ہوگا, نماز بھی باجماعت تسلی سے پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہماری بھوک میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. ہم مغرب کے بعد تھوڑا بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں,
ورنہ اگر اسی وقت کھائیں تو زیادہ کھا جائیں گے جو ہمارے لیے پھر مگر بلکہ مغرب کی پڑھنی ہے، عشاء ٹائم پڑھنا کھلونا اکھا ہو جاتا ہے، اتنا ہم کھا لیتے ہیں۔ بھوک جب افطاری کے وقت سنت کو مد نظر رکھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، اور ٹھہراؤ پیدا ہونے کے بعد ہم بعد میں تھوڑا بھی کھانا کھائیں تو سیر ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک شخص، میں نے کہا زیادہ پانی پینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں افطار کے وقت یا پیاس کی شدت میں، اس وقت شدید پیاس ہے نا، زیادہ پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک شخص صحرا میں راستہ بھول گیا۔ جدید سائنس اور سنت نبوی میں مؤلف نے یہ واقعہ نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ وہ صحرا میں راستہ بھولنے والا بھٹکتا بھٹکتا بڑی دور تک چلتا گیا، کوئی مکان، کوئی مکین، کوئی انسان اس کا سامنا نہیں ہو پایا۔ اب صحرا کے تھپیڑے ہوں، لو، گرم ہوا، پیاس سے بندے مر جاتے ہیں۔ دیکھیں جب پانی نہیں ہوتا، بارش نہیں برستی، انسان جانور وہ پیاس سے مر جاتے ہیں، اتنی شدت کی پیاس کہ جان بلب۔ وہ کہتا ہے میں سمجھا کہ اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، بس مجھے نہ کوئی راستے کا معلوم ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہوں اور نہ کوئی کیفیت، یعنی انسان جو ہے نا وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، مل نہیں رہا تھا کچھ۔ وہ کہا جب میں مایوس ہو گیا، اب پیاس سے مر جاؤں گا، تو اچانک مجھے چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی۔ میں گرتا پڑتا وہاں پر پہنچا اور میں نے جا کے ایک دروازے پہ آواز دی تو ایک بزرگ 70-80 سال کے ہوں گے، میں نے ان کو کہا بزرگوں میں نے پانی پہ آ جاؤ، میں مر چلا جائے۔ انہوں نے بھی دیکھا اجنبی ہے اور مسافر ہے، پیاس سے اس کا برا حال ہے۔ اندر گئے، پیالے میں پانی لائے، لیکن پانی دینے سے پہلے تھوڑی سی توڑی بھوسا اس پیالے میں ڈال دی اس نے۔ وہ کہتا ہے مجھے غصہ تو بہت آیا، میری پیاس نہ جان نکل دی پی نے بھائی توڑی پائی تھی۔ اب توڑی ہو، تنکے ہو پانی کے اندر، پیاس بھی لگی ہو یا نہ بھی لگی ہو، بندہ پیے گا کیسے؟ اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر اور چوس چوس کے پانی پی کر تنکا اندر چلا جائے تو پہلے ہی گلا خشک ہے، بندے کی جان پہ بن جاتے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر چوس چوس کے پانی پیا، تھوڑا 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 قطرہ قطرہ کر کے پانی اندر گیا، رگیں تر ہوئیں، تسلی اور سکون ہوا۔ تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میرا پیاس سے برا حال تھا اور آپ نے اس میں توڑی ڈال دیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں بیٹا ہم صحرا کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم نے بہت دفعہ پیاس سے بے حال افراد کو گھٹا گھٹ پانی پی کر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے یہ تیری زندگی کی سیفٹی کے لیے کیا ہے، تیری زندگی کی محافظت کے لیے کیا ہے کہ تو پانی زیادہ یکا یک نہ پی سکے۔ شدید پیاس، اس میں یکا یک پانی پینا، اس نے کہا ہم نے بندے مرتے ہوئے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ پیاس اس وقت شدید تر ہے، ایک گلاس پانی لیں، 2-3 سانسوں میں پانی لیے، اس کے بعد 2-4 اور کھجوریں کھا لیں، پھر تھوڑا سا پانی پئیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ میں نے دوبارہ عرض کر دوں، کھانا پینا منع نہیں ہے، وہ بندہ یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب سویرے سارے کھان تو پابندی لا گئے نے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ میں صرف مسنون عمل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو اس طرح کر لینا بہتر، اولا، افضل، عرفہ، ہر لحاظ سے خیر و برکت ہی خیر برکت ہے۔ اگرچہ کھانے کی گنجائش موجود ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تسلی سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نماز تکبیر اولا نکل جائے، باقی نقصان ہو جائے، اور نقصان ہونے کا جو اندیشہ ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عمل جو ہے افطاری کا یہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رگیں تر ہو گئیں، اللہ اکبر۔ سانو رگاں تر ہوندا احساس نہیں ہوندا، افطاری ٹائم پتہ لگتا رگاں تر کینوں آندے نے۔ ہاں جی، انسان پہلا گھونٹ پیتا ہے نا، وہ پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے، ہاں جی، وہ اپنا اثر اور ٹھنڈک چھوڑتا چلا جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ پانی اتنے تک پہنچے ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، ہاں جی۔ اس وقت رگے تر ہونے کا جو لطف ہے انسان کو احساس ہو پاتا ہے اس وقت کہ پیاس کے بعد، بھوک کے بعد جب انسان کے حلق سے کچھ اترتا ہے تو یہ اللہ عز و جل کے کس قدر عنایت اور فضل اور کی مہربانی کی بات ہے کہ گلاس پانی پی رہا ہے اور تسلی اور تشفی ہو رہی ہے پیاس۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا، جو باقی دعائیں آتی ہیں
وہ بھی اس کو پڑھنا مسنون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ مالک الملک اس رمضان کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بنا دیں، جہنم سے آزادی کا باعث بنا دیں، اپنی اصلاح کا باعث بنا دیں۔ ہمیں اللہ عز و جل اس رمضان میں خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دامنوں کو اپنی رحموں سے معمور فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزتیں وہ مالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔